ہانیہ بی بی، اب آپ کی باری ہے۔ ڈاکٹر کے معائنہ گاہ کے باہر بیٹھی اکھڑ مزاج ملازمہ نے اونچی آواز میں پکارا تو ہانیہ نے بھوکلا کر اپنی چادر درست کی۔ مبادہ گاؤں میں کا کوئی واقف کار اسے یہاں دیکھ نہ لے۔ مریضوں کی طویل لائن میں وہ سب سے اگلی نشست پر برجمان تھی۔ یہ اس علاقے کا اکلوتا نیم سرکاری شفا خانہ تھا جہاں کی لیڈی ڈاکٹر کا یہ رویہ تو کسی مغرور حکمران جیسا تھا، مگر وہ فیس پوری وصول کرتی تھی۔ اب اٹھ بھی جاؤ لڑکی، تمہارے بعد ہمارا بھی نمبر ہے۔ پیچھے بیٹھی ایک بھاری بھرکم خاتون نے ہانیہ کو کونی ماری تو وہ بے بسی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ڈاکٹر کے کمرے میں قدم رکھنے کی اس میں ہمت نہیں تھی، مگر یہاں آنا اس کی سب سے بڑی مجبوری بن چکا تھا۔ چہرے پہ نقاب کو سنبھالتے ہوئے اس نے ماتھے پہ چادر کو مزید آگے کھینچ لیا۔ بدنامی اور خوف اس کے وجود کو چھلنی کر رہا تھا۔ رحیمہ باہر کھڑی صرف اس کے اندر جانے کا انتظار کر رہی تھی۔ ہانیہ نے جیسے ہی دروازہ دھکیلا اور ڈاکٹر کے کمرے میں داخل ہوئے، اسے ایک لمحے کے لیے شدید چکر آیا۔ ارے سنبھالو اس لڑکی کو، یہ تو دروازے میں ہی کش کھا کر گر جائے گی۔ ڈاکٹر کے بیزار کن آواز گونجی تو ہانیہ نے اپنے ہونٹوں کو دانتوں تلے بے دردی سے کچلا تاکہ خود کو ہوش میں رکھ سکے۔ ڈاکٹر کی اسسٹنٹ نے آگے بڑھ کے اسے سہارا دیا اور کرسی تک لائی۔ وہ گرنے والے انداز میں کرسی پہ بیٹھ گئی۔ رحیمہ بالکل لاتعلق بنی دروازے کے باہر ہی رک گئی تھی۔ اس کی مدد بس یہیں تک تھی۔ ہاں کیا تکلیف ہے تمہیں؟ لیڈی ڈاکٹر نے سامنے بیٹھی ہانیہ کا بغور جائزہ لیا، جو اپنی پلکیں چبا چبا کر آنسوؤں کو اندر اتارنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ہانیہ نے بے بس نگاہوں سے باہر رحیمہ کی طرف دیکھا، جو چوری چھپے اس حویلی سے یہاں لے کر آئی تھی، مگر رحیمہ نے اپنا رخ دوسری طرف پھیر لیا، گویا صاف کہہ رہی ہو میرا کام تمہیں یہاں پہنچانا تھا، اب تم جانو اور تمہارا نصیب۔ ہانیہ نے ضبط کے گھونٹ بھرے۔ وہ دراصل مجھے بولتے بولتے رک گئی، الفاظ جیسے اس کے حلق میں پھنس گئے تھے۔ ڈاکٹر نے تفتیشی نظروں سے اسے دیکھا، چہرے سے نقاب ہٹاؤ۔ ہانیہ کا دل دہک سے رہ گیا۔ اس نے سہم کے کمرے کے بند دروازے کو دیکھا، اندر صرف ڈاکٹر اور اس کی اسسٹنٹ موجود تھی۔ لرزتے ہاتھوں سے اس نے چہرے پہ کپڑا سے ہٹایا تو ایک پل کے لیے لیڈی ڈاکٹر ساکت رہ گئی۔ سامنے بیٹھی لڑکی اس قدر حسین اور معصوم تھی کہ عورت ہونے کے باوجود ڈاکٹر چند لمحے کے لیے اپنی نظریں نہ ہٹا سکی۔ تم امید سے ہو؟ لیڈی ڈاکٹر نے ہانیہ کی حالت کو سمجھتے ہوئے دھیمے لہجے میں آسان الفاظوں میں پوچھا۔ ہانیہ نے جیسے سانس لینا ہی بھول گئی، اس کی آنکھوں میں جیسے مرچیں سی لگ گئی۔ بے اختیاری سے اصابت میں سر ہلا دیا۔ بچے کا باپ ساتھ نہیں آیا؟ ڈاکٹر نے ہاتھ میں قلم اٹھاتے ہوئے ہانیہ کا دوبارہ جائزہ لیا، جو اس وقت ضبط کے کٹھن ترین مراحل سے گزر رہی تھی۔ ڈاکٹر کو اس کے وجود میں واضح کپکپاہٹ محسوس ہوئی۔ بہت کمزوری ہے تمہیں، چہرے کی رنگت زرد پڑ چکی ہے اور خون کی شدید کمی ہے۔ عمر بھی تمہاری صرف 17 سال لکھی ہے اس پرچی پر۔ ڈاکٹر نے وہ پرچہ اس کے سامنے لہرایا جو باہر کاؤنٹر سے بنوا کر آئی تھی۔ ہانیہ نے بے بسی سے سر جھکا لیا۔ میں تمہیں کچھ دوائیں لکھ کے دے رہی ہوں۔ ڈاکٹر نے کاغذ پر چند الفاظ گھسیٹے۔ ہانیہ نے گھبرا کر ایک دم ڈاکٹر کا ہاتھ تھام لیا۔ نہیں نہیں، مجھے کوئی دوا نہیں چاہیے دراصل میں… ہانیہ کا جملہ ادھورا رہ گیا اور دو موٹے آنسو اس کی آنکھوں سے ٹپک کر چادر پہ گر گئے۔ ڈاکٹر نے چند لمحوں تک اسے دیکھا، پھر گہری نظروں سے ہائنہ کا جائزہ لیا۔ سر سے پاؤں تک کالی چادر میں لپٹی وہ 17 سالہ لڑکی، جس کے پیروں میں معمولی سی چپل تھی، بے حد خوبصورت ہونے کے باوجود اس کے وجود سے غربت اور بے بسی آیا تھی۔ ڈاکٹر کے لیے اس کی کہانی سمجھنا مشکل نہیں تھا۔ اس لمحے بھر میں اندازہ ہو گیا کہ یہ لڑکی اس کے سامنے کیوں بیٹھی ہے۔ میں تمہاری مدد کر سکتی ہوں ہانیہ، بس تمہیں کچھ رقم کا بندوبست کرنا ہوگا۔ میں سمجھ سکتی ہوں تم اس بچے کو دنیا میں نہیں لانا چاہتی۔ یہ جو تمہارے ساتھ باہر کھڑی ہے یہ حویلی کی ملازمہ ہے نا؟ لگتا ہے تمہارے ساتھ حویلی میں کوئی زبردستی… ڈاکٹر حقیقت کو بھانپتے ہوئے سودے بازی پہ اتر آئی تھی۔ ہانیہ کو لگا جیسے کسی نے اس کا دل مٹھی میں جکڑ لیا ہو۔ اس کی بڑی بڑی خوبصورت آنکھوں سے لگاتار آنسو بہنے لگے۔ اس نے اپنے ہونٹ کو بے دردی سے چبایا تاکہ خود کو سنبھال سکے۔ زیادہ تکلیف نہیں ہوگی، بس تھوڑی دیر لگے گی۔ اور ڈاکٹر کا جملہ بھی پورا بھی نہیں ہوا تھا کہ ایک زوردار دھماکے کے ساتھ معائنہ گاہ کا دروازہ کھل گیا۔ باہر کھڑی رحیمہ کے لبوں سے خوفزدہ سرسراہٹ نکلی۔ چوہدری اسفند صاحب، آپ… ہانیہ جیسے بیٹھی تھی ویسے ہی پتھر کا بت بن گئی۔ اس کی پشت دروازے کی طرف تھی۔ خوف کے مارے وہ مڑ کر دیکھ بھی نہ سکی، مگر ہوا کی جھونکے کے ساتھ اندر داخل ہونے والے مردانہ عطر کی خوشبو سے وہ فوراً پہچان گئی کہ یہ کون ہے۔ آپ اندر کس طرح داخل ہوئے؟ کون ہیں آپ؟ لیڈی ڈاکٹر نے کڑکدار آواز میں اپنے عملے کو پکارنا چاہا، مگر ساتھ بیٹھی اسسٹنٹ نے فوراً ڈاکٹر کا ہاتھ پکڑ کے اسے روک دیا۔ ڈاکٹر صاحبہ، یہ اس پورے علاقے کے مالک ہیں، چوہدری اسفند شاہ۔ یہ اپنے دشمنوں کو معاف نہیں کرتے۔ اگر آج یہ یہاں غصے میں آئے ہیں تو کوئی بہت بڑی قیامت آنے والی ہے۔ اسسٹنٹ لرزتی ہوئی آواز میں ڈاکٹر کے کان میں بولی۔
ہانیہ نے بے بسی سے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ یہ قیامت کسی اور کے لیے نہیں، صرف اسی کے لیے تھی۔ وہ یہاں تک کیسے پہنچ گیا؟ اسے کیسے پتا چلا؟ ہانیہ نے اپنی سسکی کو حلق میں ہی دبا لیا۔ اس لمحے سے اپنی کلائی پہ ایک آہنی گرفت محسوس ہوئی۔ میری اجازت کے بغیر تم حویلی کی دہلیز سے باہر کیسے نکلی، اور اس معمولی کلینک میں کیا کرنے آئی ہو؟ چودھری اسون کا گرجدار اور سرد لہجہ اس کے کانوں کے پاس گونجا۔ وہ کسی زہر کے اثر میں مڑی۔ لمحے بھر میں اس کا وہ پورا وجود برف کی طرح ٹھنڈا پڑ گیا۔ چودھری اسون اپنی عقابی اور گزلی رنگ کی آنکھیں اس پر گاڑے ہمیشہ کی طرح ویسا ہی نظر آ رہا تھا، ظالم، بے حس اور طاقتور۔ ہانے کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ میں تو بس یہاں سر درد کی دوا لینے آئی تھی۔ خوف سے ہکلاتے ہوئے وہ مشکل بول پائی۔ اسے اپنے سر میں دھماکے ہوتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ سامنے کھڑے اسفن کے لبوں پہ ایک زہریلی مسکراہٹ ابھری۔ سر درد کی دوا، وہ بھی اس لیڈی ڈاکٹر کے پاس؟ تمہارا علاج تو میں خود کر سکتا ہوں، اب اٹھو یہاں سے۔ اس نے ایک زوردار جھٹکا دے کر ہانیہ کو اپنے برابر لا کھڑا کیا۔ ہانیہ کو سانس لینا محال ہو گیا۔ اس کی ساری احتیاط، کالی چادر، نقاب اور دستانے پہن کر حویلی سے نکلنا، سب کچھ بیکار ثابت ہوا تھا۔ ہانیہ نے حسرت بھری نگاہوں سے رحیمہ کی طرف دیکھا، جس کا رنگ خوف کے مارے سفید پڑ چکا تھا۔ چوتھری اسفن نے مڑ کر ایک قاتلانہ نظر رحیمہ پر ڈالی۔ تو حویلی کی پرانی ملازمہ ہے رحیمہ، مگر آج حویلی میں تیرا آخری دن ہے۔ اپنی زندگی کی آخری سانسیں گن لے اب۔ اس نے گراتے ہوئے اسے حکم سنایا۔ ہانیہ کا دل ڈوبنے لگا۔ اسفن نے اس کی کلائی پہ گرفت مزید مضبوط کی اور اسے کھینچتا ہوا باہر لے آیا۔ اس چھوٹے سے کلینک میں کئی دیہاتی عورتیں موجود تھیں۔ ہانیہ کو چودھری اسفن کے ساتھ اس طرح جاتے دیکھ سب کی نظریں ان پر ٹک گئی۔ یہ تو حویلی کی بہو ہے، چودھری صاحب خود اسے لینے آئے ہیں۔ کسی عورت کی سرگوشی ہانیہ کے کانوں میں پڑی۔ مگر حویلی کی عورت اس چھوٹے اسپتال میں کیوں آئی ہے؟ ان کا نجی ڈاکٹر ہے، دوسری نے اپنی رائے دی۔ ہانیہ نے بے بس نظروں سے اپنی کلائی پہ جمی اسفن کی انگلیاں دیکھی اور کانپتے ہوئے دل سے اپنے لیے موت کی دعا مانگی۔ مگر ہانیہ افتخار کے پہلے کون سی دعا قبول ہوئی تھی جو اب ہوتی؟ اسفن نے اسے گاڑی میں دھکیلنے والے انداز میں بٹھایا۔ رحیمہ گاڑی میں موجود نہیں تھی۔ یقیناً دوسرے ملازم اسے کسی اور گاڑی میں لے گئے تھے۔ ہانیہ نے سوچا کہ نہ جانے اس بیچاری کے ساتھ کیا سلوک ہوگا۔ مجھے اسے اپنے ساتھ لانا نہیں چاہیے تھا۔ اس نے اپنے آنسو صاف کیے۔ کلینک سے حویلی کا راستہ صرف 15 منٹ کا تھا اور وہ دوبارہ اسی عالیشان حویلی کے صحن میں موجود تھی۔ گاڑی سے اترتے ہی اسفن نے ایک بار پھر اس کی کلائی جکڑ لی، جیسے وہ اس کا فرار کا کوئی موقع نہ دینا چاہتا ہو۔ ہانیہ کسی بے جان لاش کی طرح اس کے ساتھ کھینچتی چلی گئی۔ سفید سنگ مرمر سے سجی اس وسیع عریض حویلی سے آج اسے پہلے سے زیادہ نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ یہ حویلی اس کا قید خانہ تھی۔ حویلی کے کئی ملازمین نے چودھری اسفن کو دیکھا، مگر خوف سے نظریں جھکا لی۔ کسی میں سوال کرنے کی جرات نہیں تھی۔ اسے کمرے میں دھکیل کر اسفن نے دروازہ بند کیا تو ہانیہ لاک کی آواز سے ہوش کی دنیا میں واپس آئی۔ نہیں اسفن، خدا کے لیے میری بات سنیں، میں نے کچھ نہیں کیا۔ وہ یکدم التجا کرتی ہوئی اس کی طرف مڑی، مگر اسفن کے چہرے پہ کوئی رحم نہیں تھا۔ وہ قدم بقدم اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ تم ماں بننے والی ہو، ہے نا؟ اور وہ خوشخبری جس کے لیے میں ترس رہا تھا تم نے مجھ سے چھپائی؟ سنکی لہجے میں کہتے ہوئے اس نے ہانیہ کو دیوار سے لگا دیا۔ خدا کے لیے بس کریں، آپ کو کیسے پتا چلا؟ وہ دنگ رہ گئی تھی۔ اس کی سبز آنکھیں حیرت سے اسفن پر جم گئی، جو اب کے ایک ہاتھ دیوار پر ٹکائے بالکل اس کے سامنے کھڑا تھا۔ میری جان، تم ثبوت چھوڑنے کے معاملے میں بہت نادان ہو۔ یہ دیکھو۔ اس نے جیب میں ہاتھ ڈال کر ایک چیز باہر نکالی۔ ہانیہ کا سانس رک گیا۔ وہ ٹیشو پیپر میں لپٹی ہوئی حمل ٹیسٹ کی اسٹرپ تھی، جس سے آج صبح اس نے اپنا ٹیسٹ کیا تھا۔ پلیز اسفن، میری بات سنیے، میں اس بچے کو جنم نہیں دے سکتی۔ وہ سسکیوں کو دباتے ہوئے بمشکل بولی۔ چودھری اسفن نے یکدم اپنی انگلی اس کے لبوں پہ رکھ دی۔ شش، دوبارہ اپنے منہ سے یہ الفاظ مت نکالنا۔ تم میرے بچے کی ماں بننے والی ہو، چودھری اسفن کا بچہ، میرا وارث، اس حویلی کا گدہ نشین۔ اگر تم نے دوبارہ اسے ختم کرنے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ آج تو تمہیں تمہاری کسی نیکی نے بچا لیا، لیکن آئندہ اگر ایسی کوشش کی تو میرا وہ روپ دیکھو گی جو تم نے آج تک نہیں دیکھا۔ وہ اپنی گہری نظروں سے اس کے وجود پہ گاڑتے ہوئے بچے کا حق جتا رہا تھا۔ ہانیہ کے پورے وجود میں لرزش اترنے لگی۔ اس نے دیوار کا سہارا لے کر خود کو گرنے سے روکا۔ وہ اسفن کے غصے سے اچھی طرح واقف تھی۔ اوہ، تو تم پریشان ہو گئی، پرسکون ہو جاؤ، اتنا گھبرانے کی ضرورت نہیں، میں ہوں نا تمہارا خیال رکھنے کے لیے۔ نہایت آہستہ سے اس کی گردن کو ایک ہاتھ سے چھوتے ہوئے وہ ہلکا سا مسکرایا۔ ہانیہ کو اس کے لمن سے شدید کراہیت محسوس ہوئی۔ اس نے خود کو جی بھر کے کوسا کہ کتنی ہوشیاری سے اس نے وہ
پٹی کچے دان میں ڈالی تھی، لیکن وہ یہ کیسے بھول گئی کہ اسون کی عقابی نظریں سب کچھ ڈھونڈ نکال سکتی ہیں۔ ایک سسکی اس کے لبوں سے نکلی تو اسون نے اسے اپنے ساتھ لگا لیا، مگر اس کی گرفت اب نرم نہیں تھی۔ ڈرو مت، میرے بچے پر برا اثر پڑے گا، اس کے انداز میں تنبیہ تھی۔ ہانیہ نے اپنی سسکیاں روک لی۔ وہ جسمانی لحاظ سے کمزور تھی۔ 17 سال کی عمر میں وہ اس 26 سالہ جابر مت کے شکنجے میں تھی، جو اس سے اپنا وارث پیدا کروانا چاہتا تھا۔ یہ حویلی اس کے لیے مقتل بنتی جا رہی تھی۔ ہانیہ نے اپنے ذہن پہ اندھیرا چھاتا ہوا محسوس کیا، اور اگلے ہی پل وہ لڑکھڑا کر زمین پہ گر گئی۔ وہ اس حویلی کی نہیں تھی، بلکہ وہ تو وسطی پنجاب کے اس علاقے کی بھی نہیں تھی۔ وہ تو حویلی سے کوسوں دور شہر کے کرائے کے 2 کمروں کے مکان میں اپنے والدین کے ساتھ رہتی تھی۔ وہ اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی، مگر اس کے ناز نخرے کبھی نہیں اٹھائے گئے تھے۔ ماں ہمیشہ بیمار رہتی تھی، اور باپ افتخار ملک جہاں سے بھی چند پیسے ملتے انہیں نشے میں اڑا دیتا تھا۔ گھر میں ہمیشہ لڑائی جھگڑے کا ماحول رہتا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آتی تھی اگر ماں بیمار ہے تو گھر میں کھانا کیسے پک جاتا ہے۔ وہ بس شور سنتی، اپنی کتابیں اٹھاتی اور اپنے کمرے میں جا کر تب تک رٹے لگاتی رہتی جب تک لڑائی کی آوازیں ختم نہ ہو جاتی۔ لمبے گھنے بالوں کے چٹیاں، بڑی وہ سبز آنکھیں اور معصوم چہرہ دیکھ کر ہر کوئی ایک بار تو ضرور ٹھٹک جاتا تھا، مگر وہ اپنی تعریف سن کر بس غصے میں آ جاتی۔ وہ صرف پڑھنا چاہتی تھی، کوئی بڑی ڈگری لینا چاہتی تھی، تاکہ گھر کے روز کی کٹ کٹ ختم ہو سکے۔ اس کی زندگی میں پہلا طوفان تب آیا جب میٹرک کے امتحانات ختم ہوئے۔ اس کی ماں نے منت سماجت شروع کی، امی مجھے کالج میں داخلہ لینے دے، سرکاری کالج ہے، فیس بھی کم ہے۔ وہ آنکھوں میں آنسو بھرے التجا کر رہی تھی، میں تمہارے ان باتوں سے بیزار ہوں۔ تمہارا باپ آئے تو اس سے پوچھ لینا، میں اس کے منہ نہیں لگنا چاہتی، اور میرے پاس کون سے خزانے ہیں جو تمہیں دے دوں۔ ماں سر پہ دوپٹہ باندھ کر لیٹ گئی۔ ہانیہ آنکھوں میں آنسو لیے اٹھ گئی۔ افتخار ملک سے بات کرنے کا مطلب اپنے سر پہ مصیبت لینا تھا، مگر وہ برآمدے میں ٹہلتی رہی اور رات دیر تک جاگتے رہی۔ افتخار ملک رات 12 بجے واپس آیا۔ خلاف معمول آج وہ نشے میں دھت نہیں تھا، بلکہ کچھ سوچ رہا تھا۔ تیاری کرو، ہمیں حویلی جانا ہے۔ چودھری حسام صاحب اسون کے والد کے بڑے بیٹے کی شادی ہے، اس نے سرد اندازی میں اطلاع دی۔ ہانیہ کا دل بجھ گیا۔ ایک تو ہم چند مہینے بعد حویلی کیوں جاتے ہیں، وہاں سے تو آج تک ہمارے گھر کوئی نہیں آیا۔ وہ رہنسی ہو گئی، مگر فی الحال وہ انکار نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ اسے کالج میں داخلے کی اجازت بھی تو چاہیے تھی۔ چنانچہ وہ سفید محل جیسی وسیع عریض حویلی میں پہنچ گئی، جس کا زیر دیوار دیکھ کر ہانیہ دنگ رہ گئی۔ اس کا ابا اتنے امیر قبیلے سے تھا، اسے پہلے معلوم ہی نہیں تھا، اور یہاں آتے ہی اس پر یہ راز بھی کھلا کہ انتہائی غریب ہونے کے باوجود ان کے گھر کا چولہا ہمیشہ کیسے جلتا ہے۔ افتخار ملک نے آتے ہی چودھری حسام صاحب کے سامنے رونا دھونا شروع کر دیا۔ حالات بہت خراب ہے چودھری صاحب، مکان کرائے کا مالک مکان نکالنے کی دھمکیاں دے رہا ہے۔ اب ہانیہ نے کالج جانا ہے، اس کی فیس بھی چاہیے۔ افتخار صاحب شروع ہوئے تو رکے ہی نہیں۔ صوفے پہ بیٹھی ہانیہ شرم کے مارے زمین میں گڑتی جا رہی تھی۔ وہ پہلی بار اپنے ان رشتہ داروں سے مل رہی تھی، اور وہ بھی اس انداز میں کہ اس کا باپ سب کے سامنے بیٹھ کر اپنی غربت کا رونا رو رہا تھا۔ وہ مشکل اس نے سر اٹھا کر دیکھا۔ تایا جان حسام صاحب بے بسی سے افتخار کو دیکھ رہے تھے۔ آخر تم یہ سب کب تک کرو گے افتخار؟ تم اپنے حصے کی ساری زمین بیچ کے کھا چکے ہو، یہاں تک کہ میں نے اپنے حصے میں سے بھی آدھی زمین تمہیں دے دی، تم نے وہ بھی نشے میں اڑا دی۔ اب جوان بیٹی ہے تمہاری، آخر کب تک تم سدھرو گے؟ تایا جان کو غصہ آ گیا۔ افتخار صاحب نے ادھر ادھر دیکھا۔ شاندار حویلی میں ملازم آ جا رہے تھے، شادی کا گھر تھا، خوب رونق تھی، اور سارے رشتہ دار جمع تھے۔ سب کے درمیان افتخار نے اپنی ہتک محسوس کی۔ بس کرے بھائی جان، اگر آپ کو میری جوان بیٹی کا اتنا ہی خیال ہے تو کیوں نہ ایسا کرے کہ اپنے اسفن کے ساتھ میری بیٹی کی شادی کر دیں۔ ہانی کے اوپر جیسے پہاڑ ٹوٹ پڑا، وہ ایک جھٹکے سے اٹھی۔ بے اختیار اس کی نگاہ سامنے بیٹھے اس شخص پہ پڑی جس کے ساتھ اس شادی کی بات اس کے باپ نے کی تھی۔ وہ شخص بھی حیرانی سے افتخار ملک کو دیکھ رہا تھا۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں چچا جی؟ میری اور ہانیہ کی عمر میں بہت فرق ہے، کچھ تو سوچ کر بات کریں۔ عصمت خود پہ ضبط کرتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ ہانیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اسے اتنے لوگوں کی موجودگی میں شدید بے عزتی محسوس ہو رہی تھی۔ چودھری حسام نے بات ختم کرنے کے لیے افتخار کو صاحب کو مانگی ہوئی رقم دے دی، مگر ہانیہ کا بس نہیں چل رہا تھا وہ اڑ کر واپس چلی جائے۔ جتنی بار بھی اس نے چودھری حسن کو دیکھا اسے شدید شرمندگی ہوئی۔ وہ عمر میں سے بہت بڑا تھا، وہ خود 16 سال کی تھی تو اسفند 25-26 سال کا بھرپور جوان مرد تھا، جس کی جاہ و جلال پر کئی لوگ مرتے تھے۔ جب اسفند کی شادی ساجرہ سے ہو گئی تو دھانیہ نے سکھ کا سانس لیا۔ واپس آ کر اس نے کالج میں داخلہ لے لیا۔ حویلی اور اسفند دونوں ہی اس کے ذہن سے نکل گئے، مگر قسمت اسے اتنی آسانی سے چھوڑنے والی نہیں تھی۔ صرف 1 سال گزرا تھا جب ایک روز کالج سے واپسی پر اسے کمرے سے بلند آوازیں سنائی دی، آج ابا اتنی جلدی واپس آ گئے، پتہ نہیں یہ لڑ لڑ کے تھکتے کیوں نہیں۔ بیزاری سے اس نے اپنا کالج کا بیگ صحن میں پڑی چارپائی پہ رکھا، دھوپ کی وجہ سے اس کے گال سرخ ہو رہے تھے۔ حویلی جانے کی جلدی تیاری کرو، بڑے بھائی صاحب بہت پریشان ہیں۔ اس کی شکل دیکھتے ہی افتخار صاحب نے حکم دیا۔ ہانے نے خود پہ ضبط کیا، بس ایک دن کی تو بات ہے، ابا پیسے لے کر واپس آ جائیں گے، تایا جان کا تو بس بہانہ ہے، اس نے سوچا۔
مگر حویلی پہنچتے اس کے سر پہ کوئی آسمان ٹوٹ پڑا۔ وہاں معاملہ اتنا آسان نہیں تھا۔ چودھری حسام شدید پریشان تھے اور پوری حویلی میں سوگوار ماحول تھا۔ آخر کیوں؟ ہانیہ نے حیرت سے ان سب کے چہرے دیکھے۔ چودھری اسفند بھی وہیں صوفے پہ بیٹھا دکھائی دیا۔ اس کے چہرے پہ خطرناک حد تک سنجیدگی تھی۔ وہ سفید لباس میں ملبوس اپنی آستینیں چڑھا کر شدید غصے اور پریشانی میں لگ رہا تھا۔ تائی جان نے روتے ہوئے بتایا، اسفند کی بیوی حویلی چھوڑ کے چلی گئی ہے اور اس نے خلا کا کیس کر دیا ہے۔ وہ کہتی ہے کہ اسفند میں باپ بننے کی صلاحیت نہیں ہے۔ افتخار ملک نے یہ سن کے ایک اونچا کہکا لگایا۔ سب نے چونک کر ان کی طرف دیکھا۔ دیکھ لیا غیروں میں شادی کرنے کا نتیجہ؟ اسفند کی بیوی نے تو چودھریوں کی عزت مٹی میں ملا دی۔ وہ دل کھول کر ہنس رہا تھا۔ خاندان کے سب افراد افسوس سے اسے دیکھ رہے تھے، جبکہ اسفند غصے سے اپنے مکے بھیجنے خود پہ قابو پا رہا تھا۔ ہانیہ نے بے بسی سے اپنی ماں کو جھنجھوڑا۔ امی، ابا کو منع کرے، وہ اس طرح کیوں ہنس رہے ہیں؟ مگر چودھری اسفند کی برداشت جواب دے چکی تھی۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا تھا۔ وہ جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھا۔ کوئی خرابی نہیں ہے مجھ میں۔ سراجا کسی اور وجہ سے مجھ سے طلاق چاہتی تھی اور کہیں اور شادی کرنا چاہتی تھی۔ بکواس بند کریں آپ لوگ۔ وہ ایک دم چیخ پڑا۔ مگر افتخار ملک کا کہکا نہیں رکا۔ شرمندگی کی وجہ سے تم تو یہی کہو گے۔ تمہارا گھمنڈ بھی بالکل اپنے باپ جیسا۔ ساری عمر انہوں نے بھی اپنی منمانی کی۔ افتخار ملک تو جیسے پرانے حساب کتاب چکتے کرنے آیا تھا۔ اسفند نے کٹیلی نظروں سے اپنے چچا کو دیکھا۔ اگر ایسی ہی بات ہے تو میں آپ کی بیٹی سے نکاح کرنے کو تیار ہوں۔ میں ثابت کروں گا کہ ساجرہ نے جو الزام مجھ پہ لگایا ہے وہ جھوٹا ہے۔ ہانیہ کے سر پر جیسے قیامت ٹوٹ پڑی۔ اس نے بے یقینی سے مڑ کر دیکھا۔ اسفند اسے نہیں دیکھ رہا تھا بلکہ سیدھا اس کے باپ کے سامنے کھڑا تھا۔ پورے ہال میں سناٹا چھا گیا تھا۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں، تم کر لو میری بیٹی سے شادی، مگر تمہیں اپنی آدھی جائیداد اس کے نام کرنی پڑے گی۔ افتخار ملک نے سودا کیا۔ ہانیہ کو لگا اسے سننے میں غلط فہمی ہوئی ہے، مگر کوئی غلط فہمی نہیں تھی۔ وہاں واقعی اس کا اور چودھری اسفند کا سودا طے ہو رہا تھا۔ نہیں، مجھے واپس جانا ہے امی۔ میرا کالج۔ دو قدم پیچھے ہٹی اور التجا کی، مگر وہاں کون تھا جو اس کی بات سنتا؟ اسفند نے جیب سے چیک بک نکال کر میز سے پٹک دی۔ اس پر رقم لکھو جتنی تمہیں چاہیے اور اپنی بیٹی میرے نکاح میں دو، مگر یاد رکھنا اس کے ساتھ میں جو مرضی سلوک کروں، کوئی میرے معاملے میں نہیں بولے گا۔ چودھریوں کا وارث پیدا کرے گی یہ۔ اس نے ایک سلگتی ہوئی نگاہ ہانیہ پہ ڈالی۔ اس سے ایک نگاہ سے ہانیہ کا پورا وجود سر پڑ گیا۔ اسے یقین تھا کہ اس کا باپ یہ سودا نہیں کرے گا۔ بھلا بیٹی کا سودا بھی کوئی ایسے خوفناک دعوے پہ کرتا ہے؟ مگر افتخار صاحب نے اطمینان سے چیک بک اپنی طرف کھینچی، ایک لمبی رقم لکھی اور قلم میز پہ رکھ دیا۔ ہانیہ کے اسفند کے لبوں پہ ایک طنزیہ مسکراہٹ ابھری۔ اس نے دستخط کر کے چیک افتخار ملک کی طرف پھینکا۔ صرف نکاح میں شرکت کرنے کی اجازت ہے، اس کے بعد ہانیہ کے ماں یا باپ کوئی بھی اس حویلی میں نہیں آئے گا۔ سمجھ گئے آپ لوگ؟ اس نے سرد انداز میں وارننگ دی۔ ہانیہ کی دھڑکنیں تھمنے لگی۔ کسی نے اسے پکڑ کے صوفے پہ اٹھایا، کسی نے اس کے سر پر دوپٹہ گھونگھٹ کی طرح ڈال دیا۔ کب مولوی آئے اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اس کا دماغ سن ہو چکا تھا۔ اسے بیچ دیا گیا تھا۔ اس کے سگے ماں باپ نے صرف اس لیے اسے بیچا تھا تاکہ ایک مرد کی انا کی داغ کو دھو سکے۔ سائن کرو بیٹا، ہمیں واپس بھی نکلنا ہے، رات زیادہ ہو جائے گی۔ اسے افتخار صاحب کی بیزار کن آواز سنائی دی۔ ہانیہ کی سبز آنکھوں سے دو آنسو ٹپک پڑے۔ خدا کسی دشمن کو بھی ایسا باپ نہ دے۔ اس نے اپنی سسکی کو روکا اور کانپتے ہاتھوں سے نکاح نامے پہ دستخط کر دیے۔ اس کے دستخط کرتی اسفند نے افتخار صاحب کو باہر نکلنے کا اشارہ کر دیا۔ اسے کسی کی پرواہ نہیں تھی، صرف اس کی ماں ہی تھی جو آنسوؤں کے ساتھ ہانیہ کو دیکھ رہی تھی۔ ایک ملازمہ ہانیہ کو بازو سے پکڑ کر اسفند کے کمرے میں لے جا رہی تھی۔ وہ لوگ اسی لمحے واپس لوٹ گئے۔ ملازمہ نے بے جان ہانیہ کو چودھری اسفند کے کمرے میں چھوڑا تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دیے۔ وہ یہاں اس لیے تو نہیں آئی تھی، اس کا یہاں دم گھٹ رہا تھا۔ مجھے جانا ہے، میں یہاں نہیں رہوں گی۔ اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ کمرے کا دروازہ کھول کر وہ باہر نکلنے ہی والی تھی کہ نیچے کا منظر دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ ہال میں جہاں کچھ دیر پہلے تایا جان بیٹھے تھے، اس بار وہ زمین پہ گرے ہوئے تھے۔ ان کا ایک ہاتھ دل پر تھا اور ان کی رنگت نیلی پڑی ہوئی تھی۔ بابا جان کو دل کا دورہ پڑا ہے، جلدی گاڑی نکالو، اس نے اسفند کو دہاڑتے ہوئے سنا۔ وہ ریلنگ کے پاس سہم کے کھڑی رہ گئی۔ تایا جان کو ہنگامی حالت میں ہسپتال لے جایا گیا، مگر شاید اپنے چھوٹے بھائی کے ہاتھوں اپنا تماشا بننا ان سے برداشت نہیں ہوا تھا، اس لیے اندھیرا پھیلنے سے پہلے ان کی لاش گھر واپس آ گئی۔ حویلی میں کوہرام مچ گیا۔ جس نے بھی سنا دانتوں تلے انگلیاں دبا لی۔ صرف چودھری اسفند تھا جو خشک آنکھوں اور سخت چہرے کے ساتھ ہر کسی کے افسوس کو قبول کر رہا تھا۔ اس نے افتخار ملک اور اس کی بیوی کو جنازے تک میں شرکت کرنے کی اجازت نہیں دی تھی اور حویلی کے دروازے سے ہی واپس بھجوا دیا تھا۔ اسے اپنے چچا کا وہ رویہ نہیں بھولا تھا اور اس کے اس رویے کو دیکھ کر ہانیہ خوف سے کانپ گئی تھی۔ کیا سلوک کرے گا یہ شخص میرے ساتھ؟ جیسے میرے باپ سے اس قدر نفرت ہو گئی ہے۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھی لرزتی رہی۔
हसाम साहब के इंतकाल के बाद गांव का नया चौधरी असफंद शाह को बना दिया गया। कुल खुआनी की रस्मात तक हानिया अपने कमरे से नहीं निकली थी। किसी मुलाजमा को ख्याल आ जाता तो उसे खाना दे जाती, वरना वो भूख से तड़पती रहती। रस्मात के बाद जब मेहमान रुखसत होना शुरू हुए तो हवेली में सन्नाटा छाने लगा। वो कल रात से भूखी थी, इसलिए बेकरार होकर जैसे इसने पहला लुकमा उठाया, एक सर्द मर्दाना आवाज गूंजी, तुम्हारे बाप को भी मुफ्त का खाना खाने की बहुत आदत थी। लगता है तुम्हारे अंदर भी वही आदतें कूट कूट कर भरी हैं। हानिया का हाथ साकित हो गया। इसने बमुश्किल पलके उठा के देखा। चौधरी असफन कमरे में दाखिल हो रहा था। थकन इसके चेहरे से आया थी, मगर इसकी तेज आंखें हानिया पर जमी थी। वो लम्हे भर में खौफ से जर्द पड़ गई। इसके बाद तुम्हें अपना शौहर की खिदमत भी तो करनी है। वो सारे दाग धोने हैं जो तुम्हारी वजह से मुझ पर नहीं लगे, लेकिन तुम्हारी वजह से उतर जरूर जाएंगे। इतने आराम से कहते हुए असफन ने अपनी शाल सोफे पे उछाली। हानिया का दिल दहल गया। मैं मुआजरत खा हूँ, अब्बा की तरफ से मैं माफ़ी मांगती हूँ, लेकिन मेरा इसमें कोई कसूर नहीं। प्लीज़ मुझे जाने दें। वो एकदम अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। असफन इत्मीनान से सोफे पर बैठ गया, टांग पर टांग जमाए। इसने दिलचस्पी से सामने खड़ी लड़की को देखा, जिसके गुलाबी चेहरे पर जर्दी फैली हुई थी। लंबे बालों की चुटियां में से चंद लटें निकल के इसके चेहरे और गर्दन पे बिखरी हुई थी। इसकी बड़ी सब्ज आंखों में खौफ साफ झलक रहा था। असफन के लबों पे एक मुस्कुराहट उभरी। कहाँ वापस जाना है तुम्हें? तुम्हारे उस बाप के पास। अब यही हवेली तुम्हारा घर है, और अगर तुम मरोगी भी तो तुम्हारी कब्र भी यहीं बनाऊंगा। इसके अंदाज में तकब्बुर था। हानिया की आंखों में गुस्सा चमका। मैं कोई चीज़ नहीं हूँ जो आपने मुझे खरीद लिया है। मैं एक इंसान हूँ, किसी की बेटी हूँ। अपनी दौलत की नुमाइश करके आप मुझे नहीं खरीद सकते। वो लरजते लहजे में बमुश्किल बोल पाई। असफर ने इसे दिलचस्पी से देखा। तुम्हें देखकर तो नहीं लगता कि तुम इतनी बातें करती हो, लेकिन काफी हिम्मत है तुम्हारे अंदर। वो अपनी जगह से उठकर खड़ा खड़ा हुआ तो हनिया घबरा के दो कदम पीछे हटी। आप अपनी पहली बीवी के साथ सुलह कर लें। इसे बताएं कि जो कुछ इसने कहा है वो गलत था। ख्वामखा आपने मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद की है? मुझे यहाँ से जाना है बस। वो एकदम शानों से गिरा हुआ दुपट्टा उठाकर सर पर रखने लगी। असफर ने इनका दरमियानी फासला तेजी से खत्म किया। मैं इसे तलाक दे चुका हूँ। अब वो मेरी बीवी नहीं, बीवी तो अब तुम मेरी हो। और हाँ, ये वापस जाने की जिद बंद करो। मुझे जल्द अज जल्द बच्चा चाहिए, ताकि मैं लोगों को बता सकूं कि साजरा ने जो कुछ कहा था वो झूठ था। इसने एक झटके से हाने के हाथ से इसका दुपट्टा खींच लिया। वो साकित रह गई। नहीं नहीं, प्लीज मुझे जाने दें। डूबते दिल के साथ वो मुश्किल बोल पाई थी। आधे लफ्ज इसके लबों में ही दम तोड़ गए थे। असफर ने इसकी गर्दन के गिर्द अपने हाथों का शिकंजा सा बना लेता। भरी महफिल में तुम्हारा बाप कहका लगाकर हंसा था ना मुझ पे। अब मैं तुम्हें इतनी अजियत दूंगा कि तुम्हारा बाप रोएगा, गिड़गिड़ाएगा, तब भी तुम्हें रिहाई नहीं मिलेगी। तुम अब चौधरी असफन की मलकियत हो, और असफन जिससे बदला लेता है इसे जिंदा का दरगोर कर देता है। इसने अपना शिकंजा हानिया के गिर्द मजबूत किया। हानिया का सांस रुकने लगा। इसने बेजान हाथों से इसका हाथ हटाना चाहा, मगर असफन ने इसका दुपट्टा नीचे फेंकते हुए एकदम इसकी कमर के गिर्द अपनी गिरफ्त मजबूत कर दी। हानिया ने बेबसी से अपनी पलकें मूंद ली। मुझे वापस जाने दे प्लीज, खुदा के लिए मेरे साथ हाँ, ये सब मत करें। वो एक दफा फिर गिड़गिड़ाई, मगर असफर ने इसकी वह बात जैसे सुनी ही ना हो। किसी ने इसके कंधे थपथपाए तो हानिया ने घबरा कर आंखें खोली। अंधेरा छटा तो इसे एक मायूस चेहरा नजर आया। हानिया उठो, क्या हुआ है तुम्हें? तुम बेहोश हो गई थी। असरान, असफन का छोटा भाई, फिक्रमंदी से इसके बेड के पास खड़ा कह रहा था। हानिया घबरा कर उठी और बेख्तियार कमरे में दाएं बाएं देखा। असफन कमरे में से जा चुका था। हानिया को सब कुछ याद आया कि किस तरह वो इसे क्लिनिक से घसीट के घर लाया था। पूरी हवेली में ये खबर फैल गई है तो कि तुम माँ बनने वाली हो, और लाला ने सबको खुद ये बात बताई है। अरसलान ने संजीदगी से कुर्सी घसीट के बैठते हुए कहा। हानिया की आंखों में एक दफा फिर आंसू जमा होने लगे। बर्बाद हो जाए तो मारा लाला, वो मुझे हवेली से जाने क्यों नहीं देता? मुझे पढ़ना था, शादी नहीं करनी थी, लेकिन उन्होंने जबरदस्ती मुझसे निकाह किया और मुझे कैदी बनाकर रखा हुआ है। मुझे नफरत है उनसे। वो रो पड़ी।
مگر بولی کچھ نہیں کیونکہ ملازمہ کمرے میں آ گئی تھی جس کے ہاتھ میں کھانے کی ٹرے تھی۔ ملازمہ نے وہ ٹرے ہانیہ کے سامنے بیڈ پہ رکھی اور چلی گئی۔ اتنا احسان کس لیے؟ پہلے تو دن میں ایک وقت کا کھانا بھی مجھے مل جاتا تھا تو آپ کا احسان ہوتا تھا۔ بستی مجھ سے ابا کو فون کرواتے تھے کہ آپ نے مجھے کھانا نہیں دیا تھا کہ میں ان کے سامنے ہوں۔ ابا کو کیا فکر ہونی تھی، صرف امی ہی روتی رہتی تھی میری حالت دیکھ کر، اور آپ کو تو اس سے بھی تسکین ملتی تھی نا، تو پھر اب یہ سب کیوں؟ وہ تلکی سی اسمنان سے سامنے رکھی ہوئی کرسی پہ بیٹھ گیا۔ کیونکہ اب تو میرے بچوں کو جنم دینے والی پورا خاندان آ رہا ہے، تمہیں اپنا خاص خیال رکھنا ہے۔ میں چاہتا ہوں تم ایک صحت مند بچے کو پیدا کرو جس طرح اس کا باپ اس علاقے کا چودھری اسفند چاہے، میرا بیٹا بھی بالکل ویسا ہی ہونا چاہیے۔ ہانیہ نے نفرت سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ کتنا تکبر پھیلا ہوا تھا اس کے چہرے پہ۔ رحیم کے ساتھ کیا کیا آپ نے؟ اس کا کوئی قصور نہیں تھا، میں نے اس سے مدد مانگی تھی اور وہ مجھے ہسپتال لے گئی تھی۔ ہانیہ نے غصے سے دیکھا۔ اسفند کے چہرے کے تاثرات بدل گئے، وہ ایک جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھا۔ معمولی ملازمہ کے لیے تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، تم بس اپنا خیال رکھو۔ حکم دیتے ہوئے وہ کمرے سے باہر نکل گیا جبکہ ہانیہ کا دل گھبرا رہا تھا، مگر وہ کئی گھنٹوں سے بھوکی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے کھانا کھانا شروع کر دیا تھا۔ چودھری اسفند کو واقعی اپنے وارث کی بہت پرواہ تھی۔ ہانیہ بستر سے نیچے پاؤں بھی اتارتی تو ایک ملازمہ حاضر ہو جاتی۔ دنیا جہان کی نعمتیں کمرے میں ملنے لگی۔ خاندان بھر میں یہ بات پھیل گئی تھی کہ ہانیہ اسفند کے بچوں کو جنم دینے والی۔ نہ جانے کہاں کہاں سے لوگ آ کر مبارکباد دے رہے تھے۔ تائی جان باقاعدگی سے ہر صبح اس کے ساتھ سے سخت کا دلواتی، مگر ہانیہ کو یہ سب زہر لگتا تھا۔ اگر اتنے ہی وفادار ہیں تو میرے والدین کو مجھ سے ملنے ہیں۔ وہ صوفے پہ بیٹھی تلخی سے سوچ رہی تھی جب اسفند کے اندر داخل ہوتا ہوا دکھائی دیا۔ تائی جان اسے نیچے لے کر آئی تھی، یہ کہہ کر کے خاندان کے کچھ لوگ اس سے ملنے کے لیے آ رہے ہیں۔ اسفند نے اپنی نگاہ صوفے پہ بیٹھی ہانیہ پر ڈالی جو گلابی رنگ کے ڈھیلے سے کڑے ہوئے سوٹ میں خاموشی سے بیٹھی تھی۔ کیا بات ہے میری پیاری بیوی، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ اس کے سامنے صوفے پہ بیٹھتے ہوئے وہ تندیہ انداز سے بولا۔ ہانیہ نے سلگتی نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ ہاں بالکل ٹھیک ہوں، آپ کا بچہ ٹھیک ہے؟ مجھے اور کب تک یہاں بیٹھنا ہے؟ مجھے بیزاری ہو رہی ہے۔ اسفند نے موبائل نکالا۔ اس کی دو خالائیں اور ایک پھپھو صبح سے حویلی میں موجود تھی۔ اس وقت بھی وہ مہمان خانے میں بیٹھی تھی۔ ہانیہ نے سر جھکا لیا، مگر وہ تب چونکی جب اسے ایک مانوس آواز سنائی دی۔ ابا! اس کے لبوں سے وہ آواز نکلا۔ وہ حیران رہ گئی کیونکہ ہال کے کھلے دروازے اس کی ماں افتخار ملک اندر داخل ہو رہے تھے۔ وہ بے اختیار اپنی جگہ سے اٹھی۔ اسفند سخت تاثرات کے ساتھ اپنی جگہ پر ہی بیٹھا رہا۔ تائی جان البتہ خوش دلی سے ان سے ملی۔ میں نہ کہتا تھا کہ اس لڑکی ساجرہ نے جو اسفند پہ الزام لگایا تھا وہ جھوٹا تھا۔ بھلا ہمارے خاندان کے مرد بھی ایسے ہوئے ہیں کبھی؟ افتخار ملک نے آدھے ہی زوردار کہکا لگایا۔ ہانیہ کا سر شرم سے جھک گیا، اسے اپنے باپ کی باتوں پر وحشت ہوتی تھی۔ اسفند ایک جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھا اور وہاں سے چلا گیا۔ ہانیہ حیران بیٹھی تھی کہ آخر اسفند نے اس کی ماں اور ابا کو حویلی سے کیوں نہیں نکالا۔ اب کیا کھیل کھیلنا چاہ رہا ہے یہ شخص؟ اس کی ماں پیار سے اس سے باتیں کر رہی تھی۔ سارے رشتہ دار ساجرہ اور اسفند کو موضوع بحث بنائے ہوئے تھے۔ ہانیہ بیزاری سے اٹھ کھڑی ہو اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کچھ دیر بعد دروازے پہ دستک ہوئی تو ہانیہ نے مڑ کے دیکھا۔ افتخار ملک کمرے میں داخل ہو رہے تھے۔ آخر میری بیٹی ہونا، یقین نہیں آتا کہ صرف ایک سال کے اندر ہی تم نے اسفند سے اپنی ساری شرطیں منوا لی۔ افتخار نے آگے بڑھ کے شاباش دی۔ وہ دنگ رہ گئی۔ کیسی شرطیں ابا جان؟ اس کے لبوں سے نکلا۔ افتخار ملک نے فروٹ باسکٹ سے انگور اٹھا کے منہ میں ڈالا۔ اسفند نے اپنی آدھی جائیداد تمہارے نام کر دی۔ اپنے باپ کی طرح بہت تیز ہے یہ شخص، لیکن تم نے کمال کر دیا ہانیہ، بس اسی طرح ساری جائیداد اپنے نام لکھواتی رہو۔ وہ انتہائی عیاری سے کہتے ہوئے گھوم گھوم کر کمرے میں رکھی چیزوں کا جائزہ لے رہے تھے جبکہ ہانیہ وہیں ساکت رہ گئی۔ ایسا کب ہوا تھا؟ اسفند نے کب اپنی جائیداد اس کے نام لکھی تھی؟ اسے تو پتہ بھی نہیں تھا۔ ابا کی جان تو باتوں پر اس کا دل گھبرایا کہ وہ دوبارہ کمرے سے نکلی ہی نہیں۔ کچھ دیر بعد وہ لوگ شہر واپس چلے گئے۔ شام کو وہ اوپر چھت پہ چلی گئی۔ کھلی ہوئی ہوا میں بیٹھنے کا دل چاہ رہا تھا، مگر چھت پر ارسلان پہلے سے موجود تھا۔ آؤ ہانیہ، تم نے دیکھا لالا کی چالاکی، تمہارے والدین کو بھی بلوا دیا۔ آج تمہاری نظر میں اب اچھا بننا چاہ رہے ہیں۔ ارسلان نے اسے کرسی پیش کی۔ ہانیہ بوجھل انداز میں کرسی پہ بیٹھ گئی۔ یہ شخص میرے ساتھ اس طرح کیوں کرتا ہے؟ مجھے اپنے باپ پر غصہ ہے ارسلان، میں یہاں نہیں رہ سکتی۔ وہ رونے کے قریب تھی۔ ارسلان نے بغور اس کا جائزہ لیا۔ تمہاری امید کو کتنا وقت گزر چکا ہے؟ اس نے انتہائی ذاتی سوال کر دیا۔ ہانیہ نے چوک کر سر اٹھایا۔ 8واں مہینہ چل رہا ہے، شاید ایک مہینے بعد میں اسفند کو اس کا وارث بھی دے دوں گی، تب بھی وہ مجھے یہاں سے نہیں نکلنے دے گا، وہ مایوسی سے بولی۔ ارسلان نے سر ہلایا۔ فکر مت کرو، میں تمہارا ساتھ ضرور دوں گا۔ ہانیہ نے تشکر بھری نظروں سے دیکھا۔ اس پوری حویلی میں صرف ارسلان ہی تو تھا جو اس کے ساتھ دوستانہ رویہ رکھتا تھا، اس کے دل کی بات کو سمجھتا تھا۔ پھر اوپر بیٹھنے کے بعد وہ نیچے چلی آئی۔
गुजरते गए और डॉक्टर ने इसे बताया कि 9वां महीना शुरू मुतवक्का है। हानिया भूजल दिल के साथ ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी एक नज़र अपने सरापे पर डाल रही थी कि एक फीकी सी मुस्कुराहट इसके लबों पर बिखर गई। किस बात पे मुस्कुराए जा रही हो? असफन की आवाज़ सुनाई दी तो वो चौंकी। वो बड़े अरसे बाद आज जल्दी घर आया था, वरना तो वो आधी रात को आता था। वो सियाह रंग की शलवार कमीज में मलबूस, कंधे पे सफ़ेद शाल डाला सच्चा चौधरी लग रहा था। हानिया ने नफरत से मुंह फेर लिया। वो कदम कदम चलता इसके बराबर आ खड़ा हो गया। हानिया एक झटके से पीछे हट गई। वो कहना चाहती थी कि इसे मजीद कुछ नहीं सुनना, मगर इससे पहले कि कुछ कहती, पेट के निचले हिस्से में से दर्द की एक तेज लहर महसूस हुई। एक आह इसके लबों से निकली। असफर ने घबरा कर इसे अपने हाथों में थामा। वो दर्द से दोहरी हो रही थी और इसकी रंगत नीली पड़ रही थी। असफर ने इसे सहारा देकर बेड पर बिठाया, मगर तकलीफ से हानिया की हालत गैर हो रही थी। वो उल्टे कदमों कमरे से बाहर निकला और मुलाजिम को गाड़ी तैयार आया। हानिया नींद बेहोश थी। इसे बाजू में उठाकर वो नीचे ले आया। मैं गाड़ी ड्राइव करूंगा लाला। अरसलान ने चाबी ड्राइवर के साथ हाथ से ले ली थी। अस्पताल पहुंचते पहुंचते हानिया कई बार अपनी मौत की दुआएं मांग चुकी थी, मगर चौधरी असफन का वारिस पैदा होने वाला था। सो हवेली में जितने लोग मौजूद थे वो सब भी अस्पताल पहुंच गए। हाँ, डॉक्टर मेरा है। मैंने पर बेवक वक्त पहाड़ तोड़ डाला। ताईजान ने घबरा कर सीने पर हाथ रखा। क्या बकवास कर रहे हो अरसलान? तुम्हारी फुप्पू और खाला भी साथ है। गुनाह के बोल मुंह से मत निकालो। उन्होंने घबरा कर मुड़ के देखा। फुप्पी और खाला इन्हीं की तरफ। अरसलान ने सब हिलाया। आप सबको पता है क्या फातिमा ने भाई से तलब बोली थी, ये बच्चा भाई का नहीं बल्कि मेरा है। भाईजान तो बाप बनने के लायक ही नहीं। हानिया के लबों से एक चीख निकली। असफन बेख्तियार दो कदम पीछे हटा। इसकी रंगत जर्द पड़ गई थी, मगर हानिया सवालिया नजरों से अरसलान की तरफ देख रही थी, जिसने भरे अस्पताल में इसकी इज्जत उछाल दी थी। मरीज की हालत ख़राब हो रही है, हमें जल्दी इन्हें लेकर रूम पहुंचाना होगा। आप लोग बराए करम साइड पर हो जाएं। डॉक्टर ने फौरन जवाब दे दिया था। इन्हें स्ट्रेचर दूर ले जाते हुए हानिया ने देखा, वहाँ के असफन एकदम अरसलान पे बल पड़ा था। वो हाथों और मुक्कों से इसे बेदर्दी से पीट रहा था। अस्पताल में एक तमाशा बर्पा हो गया था। हर कोई मुड़ मुड़ के नहीं देख रहा था। असफन को रोकना किसी के बस की बात नहीं थी। बस करें लाला, क्या हो गया आपको? आप इस बात को जल्दी खाने शुरू कर सकते हो। और सलाह ने अपने होठों से बहता खून साफ करते हुए कहा तो असवन का हाथ हवा में मुअल्लक रह गया था। जाने में मुश्किल दोनों को अलग किया। दर्द से तड़पती हानिया ने सख्ती से अपनी आंखें मीच ली। एक दफ़ा एक के बाद एक तमाशा इसका मुकद्दर बनता जा रहा था। इसी तरह दर्द में तड़पते हुए से एक से बच्चे को जन्म दिया। कुछ देर बाद आपको कमरे में शिफ्ट कर दिया जाएगा। खुदा का शुक्र अदा करे, अल्लाह ने आपको जानदार सब बेटा अता किया है। तो डॉक्टर ने बच्चे तो हानिया की आंखों से बेहतर आंसू बहने लगे। जो तोहमत अरसलान ने इस पे लगाई थी, अब वो किस किस को साबित कर रही कि इसका बच्चे का बाप कौन है। वो नहीं कि इसका बचपन ना तो इसे तलाक देता है और कब कोई नया तमाशा खड़ा होता है। मगर हवेली के माहौल में खामोशी छाई रही। इसे कमरे में शिफ्ट कर दिया गया था। वलादत चौके नॉर्मल थी तो वो होश व हवास में थी। मैं कमरे का दरवाज़ा खुला तो हनिया ने बेख्तियार दरवाजे की सिमत देखा। हाँ, अंदर दाखिल होने वाला अरसलान था। देख लिया ना, मैंने तुम्हारा काम कर दिया। तुम तलाक लेना चाहती थी ना, अब वो खुद ही तुम्हें फारिग कर देंगे। इंतहा इत्मीनान से बैठ के पास आकर वो बोला। हानिया ने एक नफरत भरी निगाह उस पर डाली। क्यों किया तुमने ये सब? इतना बड़ा झूठ क्यों बोला तुमने? मैं असफन से नफरत करती थी और तुम्हें अपना हमदर्द समझती थी, मगर तुम तो असफन से भी ज्यादा गिरे हुए निकले। वो बमुश्किल अरसलान के लबों पे एक भरपूर मुस्कुराहट फैल गई। यही तो तुम्हारी भूल है। तुम खुद को अक्लमंद समझती हो, हालांकि तुम इंतहाई नादान। तुम्हें कभी मेरी आंखों में असफन लाला के लिए हसद नजर नहीं आया? मैं इस इलाके का चौधरी बनना चाहता था, लेकिन सब खानदान वालों ने पगड़ी असफन लाला के सर पे रख दी। बचपन से लेकर आज तक हर चीज़ में वो मुझसे आके रहे, लेकिन मैंने कभी ऐसा बदला लिया कि पूरे खानदान में इन्हें बदनाम कर दिया। वो हल्का सा कहका लगा कर सानिया साकित रह गई। झूले में लेटा नन्हा सा बच्चा रोया था और सलाह ने दिलचस्पी से बच्चे को देखा। इसकी शक्ल तो बिल्कुल लालच जैसी है, लेकिन अब वो कभी यकीन नहीं करेंगे कि ये बच्चा इनका है, बल्कि खानदान वाले सब अब इन्हें हकारत भरी नजरों से देखेंगे। बेचारे असफन लाला, आज तक इन्हें पता ही नहीं चला कि साजरा को भड़काकर तलाक पे आमादा करने वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि मैं ही था। मैंने इससे का दिल लाला की जानिब से बदजन किया था, बिल्कुल वैसे ही जैसा तुम्हारा किया। वो इतनी आसानी के साथ एतराफ़ जुर्म कर रहा था कि हानिया हक्का बक्का इसकी शक्ल देखती रह गई।
میں نے جان بوجھ کر آج یہ سب کچھ کیا، مجھے لگا تھا ساجرہ بھائی کو ناکارہ کہہ کر چلی گئی تو بھائی بددل ہو کر واپس امریکہ چلے جائیں گے جہاں انہوں نے اپنی آدھی زندگی گزاری، مگر وہ تو یہیں جم کر بیٹھ گیا اور پھر انٹری ہوئی تمہارے ابا جان نے ہمیشہ کی طرح لالچ میں تمہارا ہاتھ لالا کے ہاتھ میں تھما دیا اور بھائی کے اوپر سے وہ داغ ہٹنے لگا، لیکن آج میں نے ان کی ساری خوشی کرکری کر دی، ایک دفعہ پھر وہ خاندان میں بدنام ہو گئے اور اب ان کا یہاں رہنے کا کوئی جواز نہیں رہے گا۔ چودراہٹ تو انہیں چھوڑنی ہی پڑے گی، اگلی چودھری میں ہی ہوں گا۔ ارسلان کی مسکراہٹ سنگ دلی میں بدل گئی، وہ اتنا مکروہ ثابت ہوگا ہانیہ کو اندازہ نہیں تھا۔ اس نے کرب سے آنکھیں اب موند لی۔ ابھی کچھ دیر میں آنے والے ہوں گے تمہارے پیارے سے اسفن لالا، میں جانتا ہوں اندر ہی اندر وہ تم سے محبت کرنے لگے ہیں، تم بیوقوف ہو جو ان کی نفرت کو کچھ نہیں سمجھ سکی۔ وہ ہر وقت تمہاری فکر کرتے رہتے ہیں، تمہارے والدین سے ساری ناراضگیاں بھلا کر انہیں ملنے کے لیے بلایا، اپنی آدھی جائیداد تمہارے نام کر دی۔ اتنا سب کون کرتا ہے؟ بس اسفن لالا کا اپنا دماغ خراب ہے، لیکن اب کوئی فائدہ نہیں، میں نے انہیں برباد کر دیا، وہ انتہائی اطمینان سے کہتا۔ وہ ہانیہ کو دیکھ رہا تھا جس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ تم کس قدر گھٹیا شخص ہو ارسلان، میں تمہیں اپنا دوست سمجھتی تھی اور تم نے ہمیشہ مجھے اسفن کے خلاف بھڑکایا، اس میں سب کو چیخ چیخ کر بتاؤں گی کہ تم ہو اصل مجرم۔ اسفن کا کوئی قصور نہیں، اور نہ یہ بچہ تمہارا، یہ بچہ اسفن کا ہے، وہ بالکل ٹھیک ہے، وہ روندے ہوئے انداز میں چلائی۔ ارسلان نے کہکا لگایا، ہاں بالکل، جیسے تمہاری بات پر سب کو یقین آ جائے گا نا، یہ معاملات بہت نازک ہوتے ہیں ہانیہ ڈارلنگ، تہمت ایک بار لگ جائے تو آسانی سے نہیں دھلتی۔ اس نے ہانیہ کے گال کو ہلکا سا چھوا تو وہ سہم کر رہ گئی، اسے اپنے آپ سے گھن آنے لگی، بے بسی سے اس نے یہ پلکیں میچ کر آنسو اندر اتارے۔ جھولے میں لیٹا بچہ دوبارہ رونے لگا، ارسلان اطمینان سے کھڑے سے روتا دیکھ رہا تھا۔ دروازے پہ دستک ہوئی، ہانیہ نے بے بسی سے پلکیں کھولی۔ ایک ساتھ کئی افراد اندر داخل ہوئے، تائی جان، خالہ جان، پھوپھو اور تمام افراد جو حویلی سے ان کے ساتھ ہسپتال آئے تھے، وہ سب کمرے میں جمع ہو گئے تھے۔ ہانیہ نے اسفند کو تلاش کرنا چاہا، وہ سب سے آخر میں کمرے میں داخل ہوا تھا، یوں لگ رہا تھا جیسے اس کے جسم کا سارا خون نچوڑ لیا گیا۔ ہانیہ کو پہلی بار اس پر افسوس ہوا، شاید جو پورے علاقے کا چودھری تھا وہ اپنے ہی بھائی کے ہاتھوں آج مٹی میں مل گیا تھا۔ مجھے پر ہاتھ اٹھایا نا آپ نے اسفن لالا، یہ رہی آپ کی بیوی، پوچھ لیں اس سے، میری اور اس کی دوستی تو آپ سے آپ کے سامنے ہی تھی نا، اور آپ سب لوگ کیسے بھول گئے کہ یہ افتخار چچا کی بیٹی ہے، جتنی لالچی وہ ہے اتنی ہی لالچی یہ خود ہے۔ اور جب اسفن لالا نے اس کی ضرورت پوری نہیں کی تو یہ بہانے بہانے سے مجھ سے مدد مانگنے لگی، میں کیا کرتا، میں بھی ایک مرد ہوں، جذبات میں بہہ گیا تھا۔ آپ چاہیں تو ہانیہ سے تصدیق کر لیں، بچہ میرا ہے، اسفن لالا تو اس کے لائق ہی نہیں ہے۔ سلان سب کے سامنے زہر اگل رہا تھا۔ ہانیہ نے بے بسی سے پلکیں میچی، ارسلان اپنی بکواس بند کرو، یہ کیا کہہ رہے ہو ہانیہ، کچھ تو بولو، اپنے منہ سے بولو کہ یہ سب جھوٹ ہے، تم اتنی گری ہوئی نہیں ہو۔ تائی جان نے آگے بڑھ کے ہانیہ کا جھنجھوڑا، ان کے انداز میں اب نفرت جھلک رہی تھی، ہانیہ کی آنکھوں سے دو آنسو ٹپ تھی۔ خالہ اور پھوپھو آپس میں سرگوشیاں کر رہی تھیں۔ ہانیہ نے ہتھیلی سے اپنے آنسو صاف کر کے ارسلان کو دیکھا، پھر اسفن کو دیکھا جو خاموشی سے میں کیا بولوں تائی جان، جو کچھ سننا ہے اس میں سنیں۔ ہانیہ کی آواز گونجی تو تائی جان سمیت سب چونک گئے، سب نے اس کی طرف دیکھا، وہ اپنے تکیے کے نیچے سے موبائل نکال رہی تھی۔ ارسلان کی رنگت زد پڑ گئی، کیا ہے یہ سب، دکھاؤ مجھے اپنا موبائل۔ اس نے موبائل سے بٹنا ہاتھ پیچھے کر لیا، وہ ریکارڈنگ ہے جو میں نے اس وقت آن کی تھی میں زیادہ کہ خود پہ زیادہ ہی ناز ہوتی ہے، بولتے بولتے انسان بری طرح سے گھبرایا ہے۔ اس نے ایک دفعہ پھر موبائل مگر اس بار اس کی کلائی کسی اپنا ہاتھ دور رکھو ارسلان۔ ارسلان نے مڑ کے دیکھا، وہ اسفن کی آواز تھی، اس کے چہرے پہ وہی سخت تاثر تھا جو سامنے والے کو کانپنے پہ مجبور کر دیتا تھا۔ اگر تم نے ہانیہ کو مجرم بنا ہی دیا ہے تو جو کچھ یہ کہنا چاہتی ہے سب سنیں گے۔ اس نے جھٹکے سے ارسلان کو پیچھے کی سمیت دھکیل دیا۔ ہانیہ نے کانپتے ہاتھوں سے ریکارڈنگ پلے کر دی، کچھ دیر پہلے ارسلان نے تکبر میں جس جس چیز کا اعتراف کیا تھا سب اس کی اپنی آواز میں صاف سنائی دے رہا تھا۔ ارسلان کا جی چاہ کے اپنا سر پیٹ لیا، اس لڑکی نے اس کے برسوں کی محنت پہ پانی پھیر دیا تھا، سب کے چہروں کے رنگ بدلتے جا رہے تھے، صرف ایک چودھری اسفن تھا جو اسے بے تاثر انداز میں کھڑا تھا۔ ریکارڈنگ ختم ہوئی تو ہانیہ نے موبائل بند کر دیا، اب تو تمہاری ساری
حقیقت آشکار ہو چکی تھی۔ چٹاکی کی آواز کمرے میں گونجی۔ تائی جان نے ایک زوردار تھپڑ ارسلان کے منہ پہ دے مارا۔ اپنے ہی بھائی کے گھر پر ڈاکہ ڈالا تم نے، شرم نہیں آئی تمہیں؟ وہ بے درد پہ دیر ارسلان کو تھپڑ مار رہی تھی۔ ارسلان، اسد جیسا شخص تمہارا بھائی تھا، تمہیں تو اس بات کا شکر کرنا چاہیے تھا، لیکن تم حسد کرنے لگے۔ جب ہی میں کہوں میرا بیٹا مجھے کہتا تھا اس نے کئی دفعہ ارسلان اور ساجرہ کو ایک ساتھ دیکھا ہے، مگر میں نے کبھی اس کی بات پر یقین نہیں کیا۔ اب پتہ چلا کہ تم نے ہی اسون کا گھر اجاڑا تھا۔ پھپھو جان نے بھی خاموش رہنا مناسب نہیں سمجھا۔ اس کی بات پر ارسلان نے لب بھینچ لیے۔ اس کا سارا کھیل خراب ہو چکا تھا۔ مجھے معاف کر دے لالا، مجھے تو ہانیہ نے بہکایا تھا اور ساجرہ نے بھی، ورنہ میں تو ایسا نہیں ہوں۔ سب کچھ ہاتھ سے نکلتے دیکھ ارسلان اب منتوں پہ اتر آیا تھا۔ اسون کے لبوں پہ ایک اسرار سرد مسکراہٹ ابھر آئی۔ میں لوگوں کے فیصلے کرتا ہوں، لیکن دیکھو خدا نے مجھے کیسا آنے دیا ہے۔ میرا چھوٹا بھائی جس پر میں انتہا بھروسہ کرتا تھا، وہی میری خوشیوں کو قاتل بنا، لیکن اب نہیں۔ ایک لمحے کی دیر کیے بغیر میری بیوی اور میرے بیٹے سے دور ہو جاؤ، ورنہ میں تمہاری جان لے لوں گا۔ وہ چند قدم چل کر ارسلان کے بالکل قریب آیا تو ارسلان خوف سے کانپ اٹھا۔ اسون کے لہجے میں ایسی کاٹ تھی کہ پورا کمرہ لرز اٹھا تھا۔ اسون کے لبوں پہ ایک تلخ مسکراہٹ بکھری تھی۔ اس علاقے کا چودھری تمہارے متعلق وہی فیصلہ کرے گا جو کسی عام مجرم کے متعلق ہوتا ہے۔ تم نے ہانیہ پہ تہمت لگائی ہے، مجھ پر تہمت لگائی ہے، اس کا صلہ تمہیں ضرور ملے گا۔ اب نکل جاؤ یہاں سے۔ اس نے غارت سے ارسلان کو باہر کی سمت دھکیل دیا۔ ارسلان کو تائی جان گھسیٹتے ہوئے باہر لے گئی۔ وہ خود بھی نہیں جانتی تھی کہ اسون اب اسے معاف کرے گا کہ نہیں۔ پھوپھو جان اور خالہ جان نے اپنے اپنے فون نکال لیے تھے۔ یقیناً پورے خاندان بھر میں یہ خبر پھیلنے والی تھی کہ اسون پر لگائے جانے والے تمام الزامات بے بنیاد تھے۔ کمرہ خالی ہوا تو اسون دھیرے دھیرے چلتا ہوا ہانیہ کے برابر آ کے کھڑا ہوا۔ رونا تو مجھے چاہیے ہے نا، جس کا بھائی ایسا نکلا، تم کیوں رو رہی ہو؟ ہانیہ نے اس کی آواز سنی تو آنکھیں کھول دی۔ کیا آپ کو دکھ نہیں ہوا؟ وہ بمشکل بولی۔ ہوا ہے ہانیہ، اسون نے آہستہ سے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا، لیکن اچھا ہوا میرے ساتھ۔ میں نے بھی تم پہ کئی ظلم ڈھائے ہیں، تمہیں تمہاری پڑھائی مکمل نہیں کرنے دی اور ہر وقت ذہنی اذیت دی۔ میں یوں سمجھوں گا کہ مجھے میری غلطیوں کی سزا مل گئی۔ وہ ہلکے پھلکے انداز میں بول رہا تھا۔ ہانیہ نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ ایک دم سے اس کے دل میں چودھری اسون کے خلاف ساری نفرتیں دھل گئی تھی۔ اس کے باپ نے اسون کا نکاح کے نام پر لوٹا تھا، مگر نکاح کے بعد اسون نے ہمیشہ اس کی ضروریات کا ہی خیال رکھا تھا۔ وہ خود اندر ہی اندر نہ جانے کون کون سی جنگیں لڑ رہا تھا۔ ہانیہ نے گھبرا کر سانس لیا۔ میں تمہارے ساتھ ایک نئی زندگی شروع کرنا چاہتا ہوں ہانیہ، ہر بات سے بے نیاز، تم، میں اور ہمارا بچہ۔ میں تمہاری تعلیم بھی مکمل کراؤں گا تو، لیکن کیا تم میرا ساتھ دو گی؟ چودھری اسون نے آہستہ سے ہانیہ کا ہاتھ تھاما تو وہ بے اختیار مسکرا اٹھی۔ اپنے بچے کو دیکھ تو لیں، آپ نے تو ابھی تک اسے گود میں بھی نہیں اٹھایا۔ وہ بے اختیار شکوہ کر بیٹھی۔ اسون پورے دل کے ساتھ مسکرایا، پھر اٹھ کر اس نے جھولے میں لیٹے ننھے سے وجود کو گود میں اٹھایا۔ لمحے بھر میں ہی وہ دونوں مکمل ہو گئے تھے۔ میں آپ کے ساتھ رہوں گی ہمیشہ، ہانیہ نے مسکراتے ہوئے عزم کیا، اور چودھری اسون نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔